قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اس کا عنوان میں بنا رہا ہوں، ایک جملے کو اسے اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے کہ شہادت کے جو عام معنی جانے پہچانے ہیں، معروف ہیں، جس معنی میں اس لفظ کو بچہ بچہ بولتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ شہید کے معنی مقتول فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہو۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں قطعی اور حتمی اعتبار سے تو کہیں بھی نہیں آیا، یعنی اس پہلو سے کہ وہاں لازماً یہی معنی مراد لیے جائیں، ایک مقام پر بھی نہیں آیا، اور اس پہلو سے کہ ان معانی کا احتمال ہو، امکان ہو، صرف ایک مقام پر وارد ہوا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معنی اس کے ہیں نہیں، معنی ہیں، لیکن ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، قرآن مجید نے اس کو بطور اصطلاح جس معنی میں اختیار کیا ہے، اس مفہوم میں اور اس مفہوم میں بڑا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سامنے رکھوں، یہ معنی اس کے اندر کیسے بنے اور کیسے پیدا ہو۔ وہ جو واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں یہ معنی لینے کا امکان ہے، آج میں نے وہی آیہ کریمہ آغاز کلام میں پڑھی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اس جنگ میں کوئی چرکا لگا ہے، صدمہ پہنچا ہے، تم میں سے 70 افراد شہید ہو گئے، قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو آخر اتنے دلگیر کیوں ہوتے ہو، اتنے غمگین کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ ایک ہی سال پہلے بدر کے میدان میں ان کے بھی 70 افراد کھیت رہے تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ ایسے بڑے بڑے سردار۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہیں ان کو ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کسی کو ذرا اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا، یہ حکمت خداوندی میں ہے، اور اس میں بڑے اہم مقاصد مضمر ہیں۔ مثلاً ایک مقصد یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لائے ہیں، جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان نہیں ہے، صرف ایک چلتی ہوئی رو میں وہ ایمان نہیں لے آئے ہیں، بلکہ حقیقتاً ایمان لائے ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو اپنے گواہ بنا لے، اپنی گواہی کا منصب عطا فرما دے، وہ مرتبہ عنایت کر دے۔ یہاں اس کا امکان ہے کہ یہ لفظ اپنی ایک عمومی اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہ لذت عطا فرما دے، وہ مرتبہ عطا فرما دے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوا دے۔ اور اس لذت کا عالم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندگی مجھے دوبارہ ملے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ یہ لذت اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو نصیب فرمانا چاہتا تھا، یہ معنی لینے کا یہاں امکان ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اس وقت جو کچھ تھوڑا سا وقتی طور پر کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، تو بہرحال اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا محبوب ہیں، معاذ اللہ، اس قسم کے کسی شیطانی وسوسے کو اپنے قریب مت پٹکنے۔ صرف یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں شہید کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کا امکان ہے، باقی آپ پورے قرآن مجید کو چھان جائیے، کہیں اس لفظ کے یہ معنی نہیں۔